نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے کھیوا شریف کی سرزمین پر ہم ماہانہ 11ویں شریف اور درس عرفان القرآن کی اس بابرکت نشست میں حاضر ہیں۔ اس درس عرفان القرآن کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں مسجد کی انتظامیہ کے تمام ساتھیوں کو، مسجد کے نمازیوں کو اور تحریک منہاج القرآن کے جملہ قائدین اور کارکنان کو۔ دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے تصدق سے سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سامعین محترم، یہ ماہ شعبان المعظم ہے، اس لیے ہمارا آج کا موضوع حقیقت توبہ ہے، کیونکہ ماہ شعبان کو ماہ توبہ بھی کہتے ہیں۔ سامعین محترم، اگر لفظ شعبان پہ توجہ کریں تو حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لفظ شعبان کا ایک ایک حرف ایمان والوں کو ایک ایک پیغام دے رہا ہے۔ آئیے آپ توجہ کریں لفظ شعبان پر۔ لفظ شعبان کے 5 حروف ہیں، شین، عین، با، الف اور نون۔ کتنے حروف؟ 5۔ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ جن کی نسبت سے ہم 11ویں منا رہے ہیں، تو 11ویں والے پیر فرماتے ہیں
کہ لفظ شعبان کا پہلا حرف شین، شین سے مراد ہے شرف والا مہینہ۔ ماہ شعبان کون سا مہینہ؟ شرف اور عزت و مرتبت والا مہینہ۔ عین سے مراد علو، بلندی، رفعت۔ تو آپ اشارہ دیتے ہیں کہ یہ وہ شرف والا مہینہ ہے کہ جو مہینہ بندے کو بھی بلند کر دیتا ہے، بندے کو بھی عرفہ کر دیتا ہے۔ ذہن نے سوال کیا کہ کس بندے کو؟ کیا ہر بندہ عزت پالا بن جاتا ہے؟ تو حضور غوث الاعظم فرماتے اگلا حرف با بول کے کہتا ہے، با سے مراد ہے بر۔ بر کا معنی نیکی، یعنی جو بندہ اور جو انسان ماہ شعبان میں نیکیاں کرتا ہے، یہ ماہ شعبان اس بندے کو عرفہ کر دیتا ہے۔ اب ذہن نے سوال کیا کہ بندہ نیکی کیسے کرے، نیکی کی نیت کیا ہو، نیکی کا اسلوب کیا ہو؟ تو حضور غوث الاعظم نے فرمایا کہ اگلا حرف الف بول کے کہتا ہے کہ الف سے مراد الفت ہے۔ الف سے مراد الفت، اللہ کی الفت اور اللہ کی محبت سینے میں سجا کر جو انسان نیکی کرتا ہے، ماہ شعبان اسے اعلیٰ کر دیتا ہے۔ اللہ کی محبت کو سینے میں سجا کر، مولا کی چاہت کو سینے میں سجا کر، اللہ کی محبت میں مست ہو کر، اللہ کے پیار میں اور اللہ کی محبت میں فنا ہو کر جو انسان نیکی کے راستے پر چلتا ہے، تو پھر یہ ماہ شعبان اسے عام نہیں رہنے دیتا۔ جس طرح یہ مہینہ شرف والا ہے، یہ مہینہ اس الفت کے ساتھ نیکی کرنے والے کو بھی اعلیٰ کر دیتا ہے۔ تو پھر حضور غوث الاعظم نے فرمایا کہ نون سے مراد ہے نور الہی۔ نون سے مراد نور الہی۔ جب کوئی اللہ کا بندہ من میں محبت کا نور سجا کر، من میں تقوی کا نور سجا کر، من میں چاہت اور پیار کا نور سجا کر رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے، کبھی اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتا ہے، کبھی رکوع کرتا ہے، کبھی سجود کرتا ہے، تو وہ جو دل میں تقوی کا نور ہے، محبت اور چاہت کا نور ہے، اس نور کے ساتھ جب اللہ کا بندہ رب کی بارگاہ میں بندگی بجا لاتا ہے، تو پھر رب کائنات کی چاہت، اللہ کے عشق اور اللہ کی معرفت کا نور اس بندے کے من میں اترتا چلا جاتا ہے۔ نور الہی پھر اس انسان کے من میں اترتا چلا جاتا ہے۔ پھر وہ انسان رہتا تو زمین پر ہے، چلتا فرش پر ہے، لیکن وہ انسان فرشی ہو کر بھی عرشی ہو جاتا ہے۔ رہتا فرش پر ہے لیکن کہلاتا عرش والا ہے۔ تو سامعین محترم، آئیے اگر ہم بھی عرشی بننا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ ماہ شعبان رب کی محبت و پیار میں ڈوب کر بندگی کے ساتھ گزارنا ہوگا۔ اور سامعین، اللہ کی طرف چلنے کے لیے سب سے پہلا قدم توبہ ہے۔ اللہ کے راستے کی طرف چلنے کے لیے سب سے پہلا قدم توبہ ہے۔ تو آئیں آج کے درس عرفان القرآن میں
ہم جو حاضر ہیں ہم وہ پہلا قدم اپنے اخلاص کے ساتھ اٹھا کے جائیں۔ مالک کائنات قرآن مجید میں کئی مقامات پر ایمان والوں کو توبہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ سورہ تحریم میں مالک کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ کی طرف توبہ کرو، اے ایمان والو اپنے رب کی طرف توبہ کرو، اور ایسی توبہ کرو جیسی توبہ کرنے کا حق ہے۔ اب سامعین، یہ جو لفظ توبہ ہے اس کا لغوی معنی ہے لوٹ آنا، پلٹ آنا، رجوع کرنا۔ جب کوئی اللہ کا بندہ گناہ کے راستے کو چھوڑ کر نیکی کے راستے کی طرف چل پڑتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس نے توبہ کر لی۔ جب کوئی بندہ شیطان کے راستے کو چھوڑ کر رحمان کے راستے کی طرف لوٹ آیا تو کہا کہ اس نے توبہ کر لی۔ تو سامعین محترم، آئیے ہم بھی کچھ توجہ کریں اور غور و فکر کریں اور سوچیں، بیٹا یہ اٹھا کے نیت اور ارادہ کریں کہ ہم بھی اللہ کی محبت اور عشق کے راستے کے مسافر بنیں گے۔ پھر سامعین محترم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل ابن بنی آدم خطاء، میرے حضور نے فرمایا کہ ہر بنی آدم خطا کرتا ہے۔ جیسے آپ بزرگ احباب سے سنتے ہیں کہ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ انسان خطا کا پتلا ہے، میرے حضور نے یہی ارشاد فرمایا کل ابن بنی آدم خطاء، حضور نے فرمایا کہ ہر انسان سے خطا ہو جاتی ہے، ہر بنی آدم سے خطا ہو جاتی ہے۔ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، حضور نے فرمایا کہ بہترین گناہگار وہ ہے، آئے عاشقوں غور کرو، آقا نے فرمایا کہ بہترین گناہگار وہ ہے کہ جس سے گناہ ہو جائے اور وہ گناہ کے بعد توبہ کر لے۔ سامعین غور و فکر کریں، کیا کبھی کوئی گناہگار بھی بہترین ہوتا ہے؟ کیا پہلے ہم نے کبھی سوچا کہ کوئی گناہگار بھی بہترین ہوگا؟ لیکن حضور فرماتے ہیں وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ، بہترین گناہگار، صدقے جائیں اللہ کی رحمت پر، اور حضور تاجدار کائنات کے سراپا رحمت ہونے پر میرے آقا نے فرمایا بہترین گناہگار وہ ہے کہ جس سے گناہ ہو جائے اور وہ گناہ کے بعد توبہ کر لے۔ تو سامعین محترم، ظالم اور تائب کی تعریف سمجھ لیں۔ ظالم وہ ہے جس سے گناہ ہو جائے اور وہ گناہ کرنے پر پھر اکڑ جائے، جس سے گناہ ہو جائے اور گناہ کر کے بھی پھر وہ اکڑ جائے، وہ ظالم کہلاتا ہے۔ اور جس سے گناہ ہو جائے اور گناہ ہونے پر کوئی نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے اور توبہ کر لے، وہ تائب ہے۔ اور میرے جوان دوست اگر کہیں کہ کیا کوئی ایسا بھی ہے جو گناہ کر کے بھی اکڑتا ہے؟
ہاں اسی معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں. دیکھیں سوشل میڈیا کا دور ہے، کتنے گناہگار ظالم ایسے ہیں کہ گناہ کرتے بھی ہیں اور پھر گناہ نشر بھی کرتے ہیں. استغفر اللہ. تو ایسا بدبخت اور ظالم جو گناہ کر کے پھر سر عام دوسروں کو بتاتا پھرے، گناہ کر کے دوسروں کو دکھاتا پڑے، وہ ظالم ہے. اور جس سے کبھی گناہ ہو جائے اور گناہ کے بعد وہ شرمندہ ہو جائے، رب سے ڈر جائے، رب کے خوف سے لرز اٹھے اور توبہ کر لے، وہ تائب ہے اور وہ بہترین ہے. میرے آقا نے فرمایا وہ بہترین ہے. پھر سامعین توبہ کیا ہے؟ آگے غور کریں. ہمارا ذہنی تصور ہے کہ توبہ تسبیح پکڑ کر زبان سے توبہ 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 کی تسبیح نکال کے سوچ لیا کہ میں نے توبہ کر لی. ہمارا تصور یہ ہے کہ تسبیح پکڑ کے توبہ استغفار توبہ استغفار یہ کہنے سے توبہ ہو جاتی ہے. سامعین محترم یہ وظیفہ ہے. کیا ہے؟ وظیفہ ہے، کرنا چاہیے، بہتر ہے، لیکن یہ توبہ نہیں ہے. وظیفہ ہے لیکن توبہ نہیں ہے. وظیفہ کرنا چاہیے، اس پہ اجر بھی ہے، اس پہ ثواب بھی ہے، لیکن توبہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا الندم التوبہ. میرے حضور نے فرمایا کہ اگر گناہ ہو جائے، اگر کسی سے گناہ سرزد ہو جائے اور گناہ ہو جانے پر اس کا سر شرمندگی سے جھک جائے، احساس ندامت آ جائے، اللہ کا خوف طاری ہو جائے، اللہ کے خوف سے جسم پہ لرزہ طاری ہو اور آنکھیں اللہ کے ڈر سے بہہ جائیں، آنکھوں سے آنسو کا قطرہ نکل جائے، تو اس کو توبہ کہتے ہیں. اللہ کے خوف سے آنکھوں کا بہہ جانا یہ توبہ ہے. اللہ کے خوف سے آنسو کے قطرات کا نکل آنا یہ توبہ ہے. سامعین محترم، میرے اللہ کو ان آنسوؤں سے بڑا پیار ہے. ان آنسوؤں سے میرے اللہ کو بڑا پیار ہے. میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عینانی لا یمسہم النار. حضور نے فرمایا کہ دو آنکھیں ایسی ہیں جن کو جہنم کی آگ کبھی نہیں چھو سکتی. عین بکت من خشیت اللہ وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ. میرے آقا نے فرمایا کہ دو آنکھیں ایسی ہیں جن کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی. ایک وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے بہہ گئی، وہ آنکھ جس سے اللہ کے خوف سے آنسو کے قطرے نکل گئے، اور دوسری وہ آنکھ جو ساری رات اللہ کے راستے میں کھلی رہی. سامعین غور کریں، کیا ہمیں بھی ایسی آنکھیں نصیب ہیں؟ پھر ذہن سوال کرے گا کتنا روئیں تو اللہ راضی ہو جاتا ہے؟ کیا ساری زندگی روتے رہیں تو راضی ہوتا؟ پورا سال روئیں تو راضی ہوتا ہے؟ پورا مہینہ بیٹھ کے روتے رہیں تو راضی ہوتا ہے؟ میرے حضور نے فرمایا نہیں. آقا نے فرمایا جب کسی پہ اللہ کا خوف طاری ہو اور وہ اللہ کے خوف سے رو پڑے، اللہ کے ڈر سے رو پڑے، اور اس کی آنکھ سے آنسو کا صرف ایک قطرہ نکلے، آنسو کا صرف ایک قطرہ نکلے،
اور وہ آنسو کا قطرہ ایک مکھی کے سر کے برابر ہو. آنسو کا قطرہ ایک مکھی کے سر کے برابر ہو. میرے حضور نے فرمایا ابھی تک اس کا آنسو اس کی آنکھ سے نکل کر رخسار تک نہیں آتا. رب کائنات فرشتوں میں اعلان کرتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندے کی بخشش کا اعلان کر دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، اتباع اہل سنت. مالک کائنات کو ان آنکھوں کی آنسوؤں سے بڑی محبت ہے. پھر سامعین، یہ آنکھوں کے آنسو بڑے قیمتی ہیں. اللہ کے خوف سے اور اللہ کی محبت سے نکلے ہوئے آنکھوں سے آنسو یہ مالک کائنات کو بڑے عزیز ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل یوم قیامت ہوگا اور وہ یوم قیامت جس دن سورج سوا نیزے پہ ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، والدین اپنی اولاد سے دور بھاگیں گے، اولادیں اپنے والدین سے دور بھاگیں گی. میرے آقا نے فرمایا کہ فرشتے میرے پاس کو تھوڑا سا پانی لائیں گے اور عرض کریں گے سوہنے آقا یہ پانی آپ جہنم کی آگ پہ گرائیں اور جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیں. میرے حضور فرماتے میں فرشتوں سے کہوں گا کہ آج تو جہنم کی آگ اپنے جوبن پر ہے، دنیا کے 7 سمندروں کا پانی بھی اس آگ کو نہیں بجھا سکتا، تو یہ تھوڑا سا پانی کیسے بجھا سکے گا. میرے حضور فرماتے فرشتے عرض کریں گے سوہنے آقا اس پانی کی تاثیر اتنی بڑی ہے اور اتنی زیادہ ہے کہ یہ پانی جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دے گا. آقا نے فرمایا میں پوچھوں گا یہ کیسا پانی ہے؟ تو فرشتے عرض کریں گے سوہنے آقا یہ آپ کی امت کے گناہ گاروں کے آنسوؤں کا پانی. تو سامعین، اللہ کو ان عشق و مستی اور خوف و رقت سے نکلے ہوئے آنسوؤں سے کتنی محبت ہے. آئیے اپنے بارے میں اگر سوچیں اور غور کریں. ہم دنیا کے نقصان پہ تو روتے ہیں، کبھی اللہ رب العزت کے خوف میں بھی رونا آیا؟ مال و متاع کا نقصان ہو جائے تو روتے ہیں، جائیداد کا نقصان ہو جائے تو روتے ہیں، لیکن کبھی اس مولا کے ڈر سے بھی روئے، کبھی اللہ کے عشق میں بھی روئے. اور جن پہ اللہ کا خوف طاری ہو گیا مالک کائنات نے انہیں معاف کر دیا. امام بخاری صحیح بخاری میں لائے میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ سنایا کہ اب مالک کائنات کس کس طرح رحم فرماتا ہے اور توبہ قبول کرتا ہے. میرے آقا نے فرمایا بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، بڑا گناہ گار تھا، جس کی ساری زندگی گناہوں میں گزری. جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو وہ اپنی اولاد کو، بیٹوں کو بلا کے کہتا ہے کہ بیٹا جب میں مر جاؤں میرے جسم کو آگ لگا دینا، اور جب جسم جل جائے راکھ بن جائے میرے جسم کی راکھ کو ہوا میں اڑا دینا، کچھ کو سمندر اور دریا کے پانی میں بہا دینا. وہ مر گیا. اس کی وصیت کے مطابق گھر والوں نے جسم کو آگ لگا دی، جسم کی راکھ کو ہوا میں اڑا دیا، پانی میں بہا دیا.
میرے آقا فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے پھر ہوا کو حکم دیا کہ اس کے جسم کی راکھ کو اکٹھا کرو۔ اللہ رب العزت نے امر کن سے پھر اسے پورا انسان بنا کے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ میرے آقا فرما رہے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ اس بندے کو اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھا، ارے بندے تو نے اپنے جسم کو جلانے کی وصیت کیوں کی تھی؟ وہ عرض کرتے مولا اسی لمحہ سے ڈر کے، اسی لمحے سے ڈر کے کہ مولا میری ساری زندگی گناہ کرتے گزری، ساری زندگی تیری نافرمانیاں کرتے گزری، ساری زندگی تجھ سے بغاوت میں گزری، جب موت کا لمحہ قریب آیا تو میری ذات پہ، میرے ذہن پہ تیرا خوف طاری ہو گیا، اور اسی لمحے سے ڈر گیا تھا کہ اگر تو نے مجھ سے پوچھ لیا کہ گناہ کیوں کرتا رہا تو کوئی جواب نہیں دے سکوں گا۔ مالک کائنات نے جب اس کی وہ کیفیت دیکھی، میرے اللہ نے اس کا رونا سنا، اور رب کائنات پھر فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتا ہے، فرشتوں یہ بندہ مرنے سے پہلے مجھ سے ڈر گیا تھا، مرنے سے پہلے مجھ سے ڈر گیا تھا، اسی ڈر کے سبب میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کرتا۔ سامعین محترم، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں، ہم نے اللہ سے کب ڈرنا ہے؟ ہم پہ اللہ کا خوف کب طاری ہوگا؟ ہم مالک کائنات کے خوف میں کب رکت میں آئیں گے؟ اور میرے اللہ کو اس توبہ سے کتنی محبت ہے۔ مالک کائنات ہر لمحے اپنے بندے کے لوٹ آنے کا انتظار کرتا ہے، اتنا انتظار ماں اپنی اولاد کا نہیں کرتی جتنا انتظار رب اپنے بندے کے لوٹنے کا کرتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ صحابہ جانتے ہو کہ اللہ توبہ سے کتنی محبت کرتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا حضور فرمائیں، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو ایک مثال دی۔ اب اس مثال کو سمجھیے گا۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یوں سوچو اور سمجھو کہ جیسے کوئی مسافر صحرا میں اکیلا سفر کر رہا ہے، اور جن کو مکہ اور مدینہ کی زیارت نصیب ہوئی ہے وہ تصور میں لائیں کہ آج بھی عرب صحرا سے بھرا ہے۔ تو حضور نے فرمایا یوں تصور میں لاؤ کہ جیسے اکیلا مسافر صحرا کا سفر کر رہا ہے، سفر کرتا کرتا تھک گیا، اسے ایک درخت نظر آیا، اب اس نے سوچا کہ میں اس درخت کے نیچے تھوڑی دیر رک کے آرام کر لوں۔ اپنی سواری سے اترا، درخت کے سائے میں بیٹھا آرام کرنے کے لیے، آنکھ لگ گئی، سو گیا۔ جب تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلی تو اس کی سواری اس کے پاس موجود نہیں ہے، اس کا کھانا بھی اسی سواری پر، پانی بھی اسی سواری پر، اور آگے سفر بھی اسی سواری پر۔ تو جب آنکھ کھلی تو سواری موجود نہ تھی، وہ دوڑ کے دائیں بائیں سواری تلاش کرتا رہا، سواری کہیں نہ ملی۔ آخر کار مایوس ہو کر پھر وہیں پہ بیٹھ گیا کہ اب مرنے کے سوا کچھ نہیں بچا۔ دور دور تک کوئی اور انسان بھی نظر نہیں آ رہا، کوئی آبادی قریب نہیں،
سفر کرنا ہے اسی سواری پر اور وہ سواری موجود نہیں، تھک ہار کر بیٹھ گیا موت کے انتظار میں، زندگی سے مایوس ہو گیا، موت کے انتظار میں بیٹھ گیا، اس کی آنکھ پھر لگی، تھوڑی دیر کے بعد جب پھر آنکھ کھلی تو آنکھ کھلی ہے تو دیکھتا ہے کہ سواری پاس کھڑی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ سوچو وہ جو مرنے کے انتظار میں بیٹھا تھا، زندگی کی چمک نظر آ گئی، وہ کتنا خوش ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا وہ اتنا خوش ہوا کہ اب اس نے اللہ کا شکر ادا کرنا تھا، لیکن کیفیت حال اتنی جذبات کی طرف چلی گئی، رب کا شکر ادا کرتے ہوئے زبان پھسل گئی، الفاظ بدل بیٹھا، کہتا ہے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ میں تیرا خالق، تو میرا بندہ۔ یعنی کہنا تو یہ تھا کہ اے اللہ تیرا شکر ہے، تو میرا خالق اور میں تیرا بندہ، لیکن اس خوشی کی حالت میں، جذبات میں زبان آگے پیچھے ہوئی، الفاظ کی ترتیب الٹ گئی۔ میرے حضور نے فرمایا کہ جس طرح وہ بندہ موت کے انتظار میں بیٹھا تھا لیکن زندگی کی چمک نظر آئی، زندگی کی روشنی نظر آئی، زندگی کی امید نظر آئی اور وہ اتنا خوش ہو گیا۔ آقا فرماتے ہیں جب کوئی گناہگار، خطا کار، سیاہکار گناہوں کو چھوڑ کر سچی توبہ کرتا ہے، رب اس سے بھی زیادہ اس بندے پہ خوش ہوتا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے تحقیق، نعرے حیدری، علماء اہل سنت۔ تو سامعین ہمیں بھی تو اپنے رب کو خوش کرنا چاہیے، ہمیں بھی تو رب کی بارگاہ کی طرف توبہ کرنی چاہیے، ہمیں بھی اپنے مولا کی بارگاہ کی طرف لوٹنا چاہیے۔ اور میرا اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والو ایسی توبہ کرو جیسی توبہ کرنے کا حق ہے، توبۃ نصوحا۔ اور توبہ کرنے کا حق کیا ہے کہ جب گناہ سے توبہ کر لی پھر مرتے دم تک دوبارہ اس گناہ کے قریب نہیں جانا، دوبارہ اس گناہ کے قریب نہیں جانا، یہ ہے توبہ کا حق۔ اور سامعین یہاں پہ آپ دو چیزیں آگے عرض کرتا ہوں۔ اگر کوئی انسان یہ سوچ کر پھر گناہ کرے، چلیں آج گناہ کرتا ہوں کل توبہ کر لوں گا، اس سوچ سے گناہ کرنا یہ ظلم ہے اور توبہ سے مذاق ہے، اور توبہ نہیں ہے ایسا عمل۔ ہاں توبہ کی، اپنے آپ کو اس گناہ سے روکنے کی پوری کوشش کی، لیکن پھر بھی گناہ ہو گیا، ارادہ نہیں تھا، نیت نہیں تھی، بھرپور روکنے کی کوشش کی لیکن نہ روک سکا، گناہ ہو گیا۔ اس گناہ پر پھر توبہ کریں تو پھر مولا معاف کرتا ہے، لیکن یہ سوچ کر پھر گناہ کرنا کہ آج گناہ کرتا ہوں کل پھر توبہ کروں گا، یہ توبہ کا مذاق ہے اور مالک کائنات ایسی توبہ قبول نہیں کرتا۔ سامعین محترم، آئیے اب اختتام پر کچھ اللہ والوں کی توبہ کا ذکر کریں، جس سے ہمیں بھی یہ احساس پیدا ہو کہ ہم بھی توبہ کر کے رب کا قرب پا سکتے ہیں۔ اولیاء کرام کی صف کو دیکھیں، صف اولیاء میں کثیر اولیاء کے نام آپ کو ایسے ملیں گے کہ توبہ سے پہلے ان کی زندگی کا حال کچھ اور تھا، توبہ سے پہلے کی زندگی کچھ اور تھی، توبہ نصیب ہو گئی، زندگی کا رنگ بدل گیا، اللہ کے ولی بن گئے۔
حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کو علم ہے کہ توبہ کرنے سے پہلے ان کی راتیں نائٹ کلبز میں گزرا کرتی تھی، معاذ اللہ، شراب خانے میں گزرتی۔ توبہ نصیب ہوئی، اسی رات اللہ نے اپنا ولی بنا لیا۔ رب کی ولایت دور نہیں ہے، ایک لمحہ لگتا ہے، اگر سچی توبہ نصیب ہو جائے تو اللہ اپنا ولی بنا لیتا۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ ولی بننے سے پہلے ڈاکہ زنی کرتے تھے، معاذ اللہ۔ ایک رات آپ نے جنگل میں ایک قافلہ لوٹا، اور جب قافلہ لوٹا اس قافلے میں ایک بچہ حافظ قرآن تھا، وہ اپنی سواری پر بیٹھے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ جب فضیل ابن عیاض پیچھے سے لوٹتے لوٹتے اس بچے کے قریب پہنچے تو وہ ان آیات کی تلاوت کر رہا تھا، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں پر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے لرز جائیں؟ کیا ایمان والوں پر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دلوں پہ اللہ کا خوف طاری ہو جائے؟ اس آیہ کریمہ کا سننا تھا، حضرت فضیل ابن عیاض کی چیخ نکلی، رو کے کہتے ہیں مولا فضیل ابن عیاض پہ یہ وقت آ گیا، فضیل ابن عیاض پہ یہ وقت آ گیا۔ آپ نے فوراً ڈاکہ زنی سے توبہ کر لی، آہوزاری کرنے لگے، روتے روتے ایک غار میں جا کے بیٹھ گئے، چہرے پہ نقاب ہے، ساری رات پھر بیٹھ کے روتے رہے، رب کی بارگاہ میں مناجات کرتے رہے، مولا میرے گناہ معاف کر دے، مولا جو پیچھے کر چکا اسے معاف کر دے۔ اب جس غار میں جا کے بیٹھے اس غار میں ایک قافلے والے پہلے موجود تھے جو رات کے گزرنے کا انتظار کر رہے تھے۔ جب صبح نماز کا وقت ہوا، فجر کا وقت ہوا، تو جو قافلے والے پہلے غار میں بیٹھے تھے ان کا ایک شخص بول کے کہتا ہے کہ صبح ہونے والی ہے، اٹھو سفر شروع کریں۔ اسی قافلے کا ایک دوسرا شخص بول کے کہتا ہے کہ ابھی رک جاؤ، ابھی سورج نہیں نکلا، ابھی اندھیرا باقی ہے، اور اگر ابھی اسی اندھیرے میں نکلے تو اس جنگل میں فضیل ابن عیاض ڈاکو رہتا ہے، وہ لوٹ لے گا۔ حضرت فضیل ابن عیاض نے جب اپنا نام ان قافلے والوں کی زبان سے اس انداز سے سنا، دل شکستہ پہلے تھا، دل نرم پہلے تھا، تو قافلے والوں کا یہ جملہ تیر بن کے دل پہ لگا، چیخ نکلی، اور قافلے والوں کو بول کے کہتے ہیں قافلے والوں اٹھو سفر شروع کرو، آگے بڑھ جاؤ، فضیل تمہیں کیا لوٹے گا، آج فضیل خود لٹ چکا ہے، آج فضیل خود لٹ چکا ہے، آج فضیل کی زندگی بدل چکی ہے، آج فضیل کی زندگی کا رنگ بدل چکا ہے۔ حضرت فضیل ابن عیاض نے بس سچی توبہ کی، اور اسی سچی توبہ کرنے کا ثمر تھا کہ رب کائنات نے فضیل ابن عیاض کو اپنی ولایت عطا کر دی۔
ولایت عطا کرتا۔ تو سامعین محترم، پتہ چلا کہ رب کی ولایت دور نہیں، سچی توبہ نصیب ہو جائے تو اللہ اپنی ولایت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اور اگر ہم غور کریں ہمیں کس شے نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، یہ دنیا جس کے سہارے ہم اتنے متکبر ہو گئے، یہ دنیا جس کے سہارے ہم اتنے مغرور ہو گئے کہ دوسرے انسان کو انسان نہیں سمجھتے۔ سامعین اگر تھوڑی توجہ کریں تو ہر کوئی پا لے گا کہ ہم نے اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، ہم نے اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا۔ ہمیں اپنے احوال کی فکر کرنی چاہیے، اپنے کردار کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ دنیا عارضی ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ بلخ کے بادشاہ تھے، تخت پہ بیٹھے ہیں، ایک فقیر، ایک درویش، ماڑے پھٹے پرانے کپڑے پہنے، وہ درویش دربار میں داخل ہوا۔ بادشاہ سلامت اپنے تخت پہ بیٹھے ہیں، وہ ذرا دائیں بائیں موجود ہیں، اور وہ فقیر اجنبیوں کی طرح دائیں بائیں دیکھتا ہے۔ وزیروں نے پوچھا کہ یہ فقیر کیسے آ گیا؟ تو وہ پوچھتے ہیں کہ بھئی اے فقیر، بادشاہ سلامت کے دربار میں کیسے آنا ہوا؟ تو وہ فقیر کہتا ہے کہ جسے تم تخت و تاج سمجھ رہے ہو، مجھے تو یہ سرائے نظر آ رہی ہے، مجھے سرائے نظر آ رہی ہے۔ بادشاہ سلامت کے چہرے پہ جلال آیا کہ بابا دربار کی تحقیر کر رہا ہے، توہین کر رہا ہے۔ وزیر غصے میں پوچھتے ہیں بابا کیا کہتے ہو؟ کیا تخت نظر نہیں آتا؟ بادشاہ سلامت نظر نہیں آتے؟ اور تم اسے سرائے کہتے ہو؟ وہ درویش، وہ فقیر بادشاہ سلامت حضرت ابراہیم بن ادہم سے پوچھتا ہے، اے بادشاہ جو خود کو بادشاہ سمجھتے ہو، مجھے بتاؤ آپ سے پہلے یہاں کون تخت نشین تھا؟ آپ نے کہا میرا باپ۔ فقیر کہتا ہے کہ ان سے پہلے کون بیٹھا تھا؟ وہ کہتے ہیں ان کا باپ۔ فقیر نے کہا کہ تمہارے بعد کون ہوگا؟ بس اتنا جملہ بولنا تھا کہ ابراہیم بن ادہم کی حالت بدل گئی۔ آپ کہتے ہیں بعد میں کوئی اور ہوگا۔ تو وہ فقیر کہتا ہے ارے بابا، اسی جگہ کو تو سرائے کہتے ہیں جہاں پہ آنے والا اپنے وقت کے لیے مسافر آئے اور اپنا وقت پورا کر کے چلا جائے، اسی جگہ کو تو سرائے کہتے ہیں۔ ہم اس دنیا میں مسافر ہیں، اور جس گھر میں آج ہم رہ رہے ہیں، اپنے خاندان کی طرف نگاہ کریں، ہمارے خاندان میں ہم سے پہلے ہمارے والدین تھے، ان سے پہلے ان کے والدین تھے، ان سے پہلے ان کے والدین تھے، اور آج جو ہم بیٹھے ہیں شاید ہمیں اپنے پردادا کا نام بھی کئیوں کو یاد نہ ہو۔ تو اگر ہمارے والدین، ہمارے بزرگ، ہمارے اجداد اس دنیا میں نہیں رہے تو اللہ کی عزت کی قسم ہم نے بھی اس دنیا میں نہیں رہنا۔ تو جب یہ یقین ہے کہ نہیں رہنا
تو پھر سامعین محترم غرور کیسا، پھر تکبر کیسا، پھر ایک ایک مرلے پہ ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کیسی، پھر خاندان میں بہن بھائیوں میں ناراضگیاں کیسی۔ اگر ہمیں اس موت پر یقین ہو جائے، واقعی یقین ہو جائے، تو یہ دنیا کے سارے لڑائی اور جھگڑے ختم ہو جائیں۔ اختتام کر رہا ہوں، رب کا خوف اپنے اوپر طاری کرنے کی کوشش کریں، اور وہ جو اللہ والے تھے وہ ہمیشہ رب کے خوف میں رہتے تھے کہ رات کا پچھلا پہر ہے، اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہے، صدا جاری ہے لبیک اللہم لبیک، اللہ کے گھر کا طواف ہو رہا ہے۔ ایک جوان چہرے پہ نقاب ڈالے، غلاف کعبہ کو تھام کے ساری رات سے رو رو کے کہتا ہے، مولا دنیا کا سب سے بڑا گنہگار تیری بارگاہ میں حاضر ہے۔ مولا دنیا کا سب سے بڑا گنہگار تیری بارگاہ میں حاضر ہے۔ مولا اتنے پانی کے قطرات نہیں جتنے میرے گناہ ہیں، اتنے ریت کے ذرات نہیں جتنے میرے گناہ ہیں، اتنے درختوں کے پتے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں، مولا معاف کر دے۔ وہ جوان اس رقت کے ساتھ آہوزاری کر رہا ہے کہ طواف کعبہ کرنے والوں کی ساری توجہ جوان کی طرف ہے۔ رات کا پچھلا پہر اس جوان کا رونا دیکھ کر، اس کی آہوزاری دیکھ کر طواف کرنے والوں میں سے ایک بابا جی، ایک بزرگ نے طواف کرنے والوں کو روک کے کہا کہ آؤ سارے مل کے اس جوان کی بخشش کے لیے دعا کریں۔ وہ ہاتھ اٹھاتے عرض کرتے، مولا ہم سب تیری بارگاہ میں عرض کرتے اس جوان کو بخش دے۔ کئی عقیدت میں، محبت میں، ہمدردی میں اتنے آگے نکلے، انہوں نے کہا مولا ہم اپنی نیکیاں بھی اس جوان کو دیتے ہیں، اس کے گناہ معاف کر دے۔ جب وہ اللہ کے گھر کا طواف کرنے والے اس جوان کے گناہوں کی معافی کی دعا کر چکے، تو اب وہ بزرگ کہتے ہیں، ارے دیکھو تو صحیح کہ یہ جوان ہے کون جو ساری رات سے رب کی بارگاہ میں مناجات کر رہا ہے، جو ساری رات سے اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کر رہا ہے۔ آگے بڑھ کے اس جوان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، جب اس جوان نے چہرہ موڑ کے دیکھا، وہ بزرگ غش کھا کے گر پڑے، وہ آہوزاری کرنے والا، گریہ ازاری کرنے والا، رب کی بارگاہ میں مناجات کرنے والا اور ساری رات سے رونے والا کوئی گنہگار نہ تھا، وہ نواسائے مصطفیٰ امام زین العابدین تھے جو ساری رات سے رب کی بارگاہ میں رو رو کے گریہ ازاری کر رہے تھے۔ امام زین العابدین، اگر ان عبادت گزاروں کی گریہ ازاری کا حال یہ ہے تو سامعین محترم، کیا ہمیں کسی نے جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا؟ کیا ہمیں جنت کی ضمانت مل گئی؟ اگر نہیں ملی تو آئیے اپنی زندگیوں کے حالات بدل لیں۔ شب برات آ رہی ہے، یہ رات رب کی عبادت میں گزارے، تلاوت قرآن مجید کرتے ہوئے، نوافل ادا کرتے ہوئے، درود و سلام پڑھتے ہوئے ساری رات اللہ کی بندگی میں گزاریں، اور اگلا دن
اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتے ہوئے گزاریں، اور سچی اور سچی توبہ کریں، پھر کبھی کسی کا حق نہ کھائیں، کسی کو تکلیف نہ دیں، کسی کو دکھ نہ دیں، زندگی میں یوں رہیں جس طرح کوئی مسافر رہتا ہے، اس دنیا میں مسافر بن کے رہیں، پھر جب وقت موت سامنے آئے گا تو مسکراتے ہوئے انسان رب کے قرب کی طرف آگے بڑھ جائے گا۔ اور جو بندہ اپنی زندگی توبہ کے ساتھ، بندگی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے گزارتا رہتا ہے، بوقت موت اس کے چہرے پہ روشنی ہوتی ہے، چہرے پہ چمک ہوتی ہے، چہرہ کھلا ہوتا ہے، اور آنے والے جب دیکھتے ہیں تو انہیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ کسی کی زیارت کے لیے جا رہا ہے۔ آئیے اپنے حالات بدلیں۔ اس درس عرفان القرآن کے انعقاد پر اور 11ویں شریف کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آئندہ ماہ رمضان المبارک میں یہاں پہ ہماری ملاقات نہیں ہوگی۔ رمضان المبارک میں نماز فجر کے بعد 5 روزہ دروس عرفان القرآن منڈی بہاؤالدین سٹی میں ہوں گے۔ آپ میں سے پہلے کچھ احباب جاتے ہیں کبھی رمضان میں فجر کے بعد؟ جاتے ہیں؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ ابھی سے کوشش کریں مزید گاڑیوں کا اہتمام کر لیں، 5 دن مسلسل نماز فجر کے بعد۔ اور میرے خیال میں شاید 7 مارچ کو پہلا درس عرفان القرآن منڈی بہاؤالدین نماز فجر کے بعد ہوگا، 7، 8، 9، 10، 11 مارچ تک۔ اور ممکن ہے کہ شاید 10 مارچ کو تیسرے درس قرآن پہ وہاں آپ سے ملاقات ہو۔ تو آپ میں سے کتنے محبت والے لوگ ہیں جو وہاں پہ تشریف لائیں گے؟ نیت ہے؟ اللہ سلامت رکھے۔ انتظامی اعتبار سے گاڑیوں کا، رکشوں کا، جو بھی انتظام، اور انشاءاللہ تعالی وہاں پہ اچھے انداز سے پھر ملاقات ہوگی۔ اور ماہ رمضان کے بعد اسی طرح پھر اللہ نے چاہا تو ہمارا یہ سلسلہ دوبارہ یہاں پر شروع ہو جائے گا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں نے جو کچھ بیان کیا اگر اس میں کوئی کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے تو مجھ ناچیز کی طرف سے ہے رب کائنات معاف فرمائے۔ اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے، اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہے، میرے قائد، میرے مربی، میرے استاذ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مد ظلہ علی کی صحبت کا فیضان ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔